أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود و سلام کے بعد العالمین حکم الحاکمین کی مقدس عظیم پاک بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خلاق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے. سلسلہ گفتگو جو پچھلے 5 جمعۃ المبارک سے احادیث طیبات، وہ احادیث طیبات جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر الفاظ کے اندر مکمل بات ارشاد فرما دی، جوامع الکلم. تو آج جو ہے وہ اس سلسلے کا 6واں جمعہ اسی گفتگو کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث طیبات ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں، ہمارے لیے رہنمائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور فرامین پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کے اندر احتیاط کرو، اور 4 چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. پہلے نمبر پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ فرض فرائض فلا یضیعوها. فرمایا اللہ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں. ان اللہ فرض فرائض، فرمایا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں. فلا یضیعوها، فرمایا ان کو ضائع نہ کرنا. جس طرح کہ نماز ہے اللہ نے فرض کی ہے، روزہ ہے، رمضان ہے اللہ نے فرض کیا ہے، مال ہے زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، استطاعت ہے حج اللہ نے فرض کی ہے، رزق حلال جو ہے وہ اللہ نے فرض کیا ہے. فرمایا فریضۃ من بعد الفریضہ، فرمایا اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ بندہ رزق حلال کمائے. تو فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ان کو ضائع نہ کیا جائے. اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وحد حدودا فلا تعتدوها. فرمایا کچھ چیزوں کی اللہ نے حد بندی کر دی ہے، کچھ چیزوں کی حد بندی کر دی ہے، ان کی ایک حد مقرر کر دی ہے. فرمایا ان سے تجاوز نہ کرنا، جو فرض کیا ہے اس کو ضائع نہ کرنا، اور جن کی حد بندی کی ہے، جو حدود مقرر کی ہے، ان سے تجاوز نہ کرنا. حدود کیا ہیں؟ جس طرح اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، دنیا سے چلا گیا، وہ اس کی میراث کی تقسیم کے اندر اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے کہ اتنا حصہ اس کی بیوی کو ملے گا، اتنا حصہ اس کے بیٹیوں کو ملے گا، اس کے بیٹوں کو ملے گا. ایک مال کی حد بندی کر دیا. کچھ رشتوں کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حد بندی کر دی ہے کہ فلاں رشتے جو ہیں وہ تمہارے اوپر حلال ہیں شادی کے اعتبار سے، تزویج کے اعتبار سے، اور کچھ رشتوں کو اللہ نے بندے پر حرام قرار دے دیا ہے. یہ حدود ہیں. فرمایا وحد حدودا فلا تعتدوها،
فرمایا جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں ان سے کبھی تجاوز نہ کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، فرمایا اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے حرام کر دی، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ کچھ چیزیں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں ان کو ضائع نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہے، کچھ حد بندیاں کی ہیں، فرمایا ان کو جو ہے وہ اس حد کو توڑنا نہیں۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں تیسرے نمبر پر فرمایا وحرم اشیاء، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں، سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، شراب حرام کر دی ہے، جوا حرام کر دیا ہے، ایسی چیزیں جو ہیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں، فرمایا فلا تنتہکوها، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے وہاں پر خاموشی اختیار کی ہے، سکوت کی ہے، یعنی جن کو حرام نہیں قرار دیا، جن کو حلال قرار نہیں دیا، کچھ چیزیں جو ہیں جہاں پر سکوت اختیار کیا ہے۔ اور اس وجہ سے سکوت اختیار کیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو بھول گیا ہے، فرمایا نہیں، رحمت لکم، تمہارے اوپر رحمت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اللہ نے جو ہے وہاں پر سکوت اختیار کیا ہے کہ دل مانے تو اس کو استعمال کر سکتے۔ اور فرمایا ان کے بارے میں فلا تبحثوا عنها، جہاں پر کسی بات کے اندر خاموشی ہو جائے پھر اس پر بحث نہ کیا کرو۔ مثال کے طور پر اللہ نے کوئی حکم لاگو کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی حکم لاگو کر دیا ہے، تو اس حکم کے بارے میں پھر آگے جو ہے وہ زیادہ احکامات بیان نہیں کیے، زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، تو جتنا حکم ہے وہیں پر عمل کرو۔ زیادہ جو ہے وہ اس کو اگر کوریدتے جاؤ گے، زیادہ اس پر بحث کرتے جاؤ گے، زیادہ اس پر سوال کرتے جاؤ گے، تمہارے لیے مشکل پیدا ہوتی جائے گی۔ تو فرمایا یہ اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے یہ کیا ہے تمہارے ساتھ معاملہ کہ تم کسی مشکل کے اندر جو ہے وہ کسی مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج کرے۔ اب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا، مطلقاً حکم فرما دیا حج کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندگی میں کتنی بار حج کرے؟ ایک بار کرے، دو بار کرے، ہر سال کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لی، جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ اس نے پھر دوسری طرف سے آ کر پھر سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی خاموشی اختیار فرمائی، سکوت کیا۔ تیسری دفعہ پھر جو ہے وہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں جواب دے دیتا، اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو جب ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر ان باتوں کو کریدنا نہیں چاہیے، ان باتوں کے اندر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی بحث کرتے جائیں گے، جتنا ان معاملات کو کریدتے جائیں گے، وہ بندے کے لیے مشکل پیدا ہوتی جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسواک کرنے کا حکم دیا کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کی یہ سنت ہے، آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تو صحابی نے کہ یا رسول اللہ کیا ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، پھر سوال کیا، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر وضو کے ساتھ جو ہے مسواک لازم قرار دے دیتی جائے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ جب ایک قتل ہو جاتا ہے تو اس قتل کو جنہوں نے قتل کیا تھا، جنہوں نے اس بندے کو مارا تھا، وہ خود مدعی بن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، وہ قاتلین جو تھے وہ مدعی بن کر حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے
کہ ہمارا قاتل کون ہے، کس نے اس کو قتل کیا؟ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پیغمبر نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اے رب العالمین احکم الحاکمین یہ بتا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا کہ ایک گائے لو، اس گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس جو مقتول کے جسم پر لگاؤ گے تو پھر یہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب اتنا حکم لاگو ہوا، اتنا حکم نازل ہوا کہ گائے اس کے گوشت کا ٹکڑا لیا جائے اور اس مقتول کو لگایا جائے تو مقتول جو ہے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب چونکہ وہ مارنے والے خود تھے، قتل کرنے والے خود تھے، اب انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ مزید بحث شروع کر دی۔ اے موسیٰ اللہ سے پوچھو اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اللہ سے پوچھو اس گائے کی عمر کیسی ہو، اللہ سے پوچھو وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے۔ جتنا جتنا وہ پوچھتے گئے اتنا اتنا حکم جو ہے وہ سخت ہوتا گیا، اتنا اتنا حکم سخت ہوتا گیا۔ ہاں اس کے پیچھے ایک حکمت ہے پیش نظر کہ وہ گائے جس کی تھی وہ اللہ کا ایک پیارا بندہ تھا، لیکن بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا انہوں نے سوال کیا اتنا ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ مشکل ہوتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، کثرت سوال کی وجہ سے، یعنی ایک معاملہ ہے، ایک بات ہے، ایک حکم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بار بار سوال کرنا یہ کیسے ہونے چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حج کے بارے میں فرمایا تو جب صحابی نے پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ مسواک کے بارے میں فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر نماز پر جو ہے وہ مسواک لازم قرار دے دی جاتی۔ اب یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جب انہوں نے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام سے یہ پوچھا، اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ اس کے اندر کیونکہ وہ اس طرح کرنا نہیں تھے چاہتے، کیونکہ قاتل تو وہ خود تھے، جب پوچھا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، کس طرح کی ہو، پھر اللہ نے جو ہے وہ اس پر مزید کنڈیشنز لگانی شروع کر دی، مزید جو ہے وہ اس کی نشانیاں مشکلات کے اندر۔ بالآخر وہ گائے مل گئی، اس کو ذبح کیا گیا، گوشت اس کا لگایا گیا، وہ مقتول زندہ ہو کر کہنے لگا یہ جو میرے مدعی بنے پھرتے ہیں یہی تو میرے قاتل۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی معاملے کے اندر خاموشی اختیار کر لی جائے، وَسَقَطْ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا۔ فرمایا جب کسی معاملے کے اندر خاموشی اختیار کی جائے تو وہ یہ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ایسے کرتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل نہ ہو، تمہارے اوپر کوئی مشقت نہ ہو، تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی تم کسی مشکل اور تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو فرمایا فلا تبحثوا عنہا، فرمایا اس کے بارے میں پھر بحث نہ کیا کرو، اس کے بارے میں بحث نہ کیا کرو۔ تو یہ چار چیزیں فرمایا ان سے بچنا۔ پہلے نمبر پر فرمایا جو فرض اللہ نے تمہارے اوپر لاگو کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرنا، جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو چیزیں حرام کی ہیں ان کے قریب نہ جانا، اور جہاں پر خاموشی ملتی ہے وہاں بحث میں نہ پڑنا، وہاں تجسس میں نہ پڑنا۔ تو یہ چار چیزیں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرمائے۔ اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمائے تھے وہ دنیا کے لوگوں کے حوالے سے کہ دنیا کے اندر کس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو چار اقسام کے اندر تقسیم فرمایا۔ فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، فرمایا دنیا کے اندر چار قسم کے لوگ موجود ہیں، چار قسم کے لوگ موجود ہیں۔ فرمایا پہلے نمبر پر عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہے، پہلی کیٹیگری دنیا کے لوگوں کی وہ ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ رزق بھی عطا فرمائے اور علم بھی عطا فرمائے، یعنی اس کے پاس مال بھی ہو، اس کے پاس علم بھی ہو،
عبد رزقہ اللہ مالا و علما فہو یتقی فیہ ربہ، فرمایا اور پھر اس معاملے میں وہ شخص اللہ سے ڈرتا ہو، علم کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، مال کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو، وَيَصِلُ فِي رَحِمَهُ، اور مال خرچ کرتے ہوئے مال پاس آ جائے تو فرمایا پھر وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرے۔ بندے کے پاس مال آ جائے، بندے کے پاس دولت آ جائے، بندے کے پاس پیسہ آ جائے، روپیہ آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ امیر ہونے والا شخص اپنے غریب بہن بھائیوں سے تعلق توڑ لیتا ہے، ان سے تعلق ختم کر لیتا ہے۔ وہ غریبوں کو اپنا رشتہ دار نہیں سمجھتا، بھائی سگا اس کو بھائی نہیں سمجھتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مال کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ مال تو آ جاتا ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا، اور وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے۔ یعنی مال ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس کے اندر تکبر نہیں آتا، غرور نہیں آتا، جو ہے وہ اس کے اندر تفاخر نہیں آتا، اس کے اندر آکڑ نہیں آتی، مال کی جو ہے خماری اس کو نہیں چڑھتی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق توڑتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حقاً فَهَذَا، فرمایا علم کے معاملے میں بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا حق پہچانتا ہے۔ فرمایا یہ شخص، فرمایا افضل المنازل، فرمایا یہ دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے، دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے، پہلی کیٹیگری کے اندر ہے، جس کو اللہ نے رزق دیا، مال دیا، علم دیا۔ اور علم اور مال یہ دونوں چیزیں، جس کے پاس علم بھی آ جائے وہ بھی تکبر کے اندر آ جاتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بھی تکبر کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو جو ہے وہ اپنے رشتہ دار نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ ان سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ غریب بہن بھائی آ جائے تو وہ اس کو اپنا بہن بھائی تسلیم کرنے کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ تو فرمایا نہیں، پہلا شخص جس کو اللہ مال بھی دے، علم بھی دے، وہ صلہ رحمی کرے، مال کا حق بھی پہچانے، اس کے اندر اللہ کا حق پہچانے، جو ہے وہ علم کے اندر بھی اللہ کا حق پہچانے، اللہ کا ڈر اور خوف رکھے اور صلہ رحمی کرے۔ فرمایا یہ منازل کے اعتبار سے، فرمایا یہ افضل ترین شخص ہے، افضل المنازل، یہ قدر و منزلت کے اعتبار سے اعلیٰ شخص ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا فہو صادق النیہ، فرمایا دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال نہیں عطا فرمایا۔ اس کے پاس علم ہے، علم کی دولت اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے۔ فرمایا لیکن اس کی نیت صاف ستھری ہے، اس صاف ستھری نیت کی وجہ سے فہو صادق النیہ، فرمایا وہ ستھری نیت والا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت، فرمایا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے علم دیا ہے، کیونکہ علم کے اعتبار سے وہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ اپنے دوستوں کا حق سمجھتا ہے، بہن بھائیوں کا حق سمجھتا ہے، رشتہ داروں کا حق کو سمجھتا ہے، وہ سارے معاملات کو سمجھتا ہے، لیکن اب اس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا پھر وہ یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو جیسے یہ بندہ کر رہا ہے نا، جس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی ہے، میں بھی ایسے کرتا، یعنی میں بھی صلہ رحمی کرتا، میں بھی مال کو اچھے جگہ پر خرچ کرتا، میں بھی مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا، غرباء و مساکین کی مدد کے اندر خرچ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ بِنِيَّةٍ فَأَجْرُهَا سواء، فرمایا اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ اس کو پہلے بندے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک کے پاس تو مال بھی ہے، علم بھی ہے، اس نے مال بھی خرچ کیا، سارے حقوق کو پہچانا۔ یہ دوسرا بندہ، اس کے پاس علم ہے، یہ ساری باتوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں، لیکن نیت اچھی رکھتا ہے۔ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس بندے جیسا کام کرتا، یعنی جس طرح یہ صلہ رحمی کرتا ہے، جس طرح یہ غرباء مساکین کی مدد کرتا ہے، میں بھی ایسا کرتا۔
صاف نیت کی وجہ سے، فرمایا اللہ اس کو اس بندے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا، اس کی نیت کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص ہے وَعَبْدٌ رِزْقُهُ رَزَقَهُ اللَّهُ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فرمایا تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے، صرف دنیا کی دولت ہے، باقی اس کو نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، وہ اچھے برے کی پہچان نہیں رکھتا۔ فرمایا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فی مالہ بغیر علم، فرمایا وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مال کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، کمائی اچھے جائز طریقے سے نہیں کرتا، اس مال کو خرچ جائز طریقے پر نہیں کرتا، حرام کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں فضول خرچیوں میں وہ خرچ کر دیتا ہے، مال کو ضائع کرتا ہے، اللہ کا حق اس کے اندر نہیں پہچانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا لا یتقی فیہ ربہ، فرمایا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، مال تو اس کے پاس آ گیا، دولت تو اس کے پاس آ گئی ہے، ماں باپ نے محنت کر کے کمائی، اب اس کے پاس پہنچ گئی، اب اس کے پاس دولت ہے، لیکن نہ علم ہے نہ سمجھ ہے نہ بوجھ ہے، نہ وہ اللہ کے حق کو پہچانتا ہے، نہ جو ہے وہ بندوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانتا ہے، بس وہ مال آ گیا اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا، فضول خرچیوں میں شروع کر دیا، اس کو خرچ کرنا، حرام کاموں میں جو ہے وہ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے وہ یہ شخص فہذا بأخبث المنازل، فرمایا یہ سب سے بدترین شخص ہے، یہ سب سے بدترین شخص ہے۔ پہلا شخص جو بہترین ہے، جس کے پاس رزق ہے مال ہے، وہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کے پاس جو ہے وہ علم ہے مال نہیں ہے، لیکن وہ نیت صاف رکھتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں اچھے کاموں میں خرچ کرتا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے، اور وہ مال کو ضائع کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق کو نہیں پہچانتا، اللہ کے حقوق کو نہیں پہچانتا، مال کو اچھے اور جائز کاموں میں خرچ نہیں کرتا، فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ خبیث ترین انسان ہے، یہ برا انسان ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وہ شخص جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا، فرمایا وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزَقُ اللَّهُ یا لَمْ يَرْزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ لِعَمَلٍ فُلَانٍ، فرمایا نہ مال ہے نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے پلے، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس ہوتا تو جس طرح یہ عیاشیاں کرتا ہے میں بھی عیاشیاں کرتا، جس طرح یہ فضول خرچیاں کرتا ہے میں بھی فضول خرچیاں کرتا، کیونکہ اب اس کو نہ علم بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ حقوق کو پہچانے، مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اب وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس ہوتا جس طرح یہ کر رہا ہے نا، مال کو فضول خرچیاں کر رہا ہے، اپنی عیاشیوں میں اڑا رہا ہے، تو میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس طرح کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِي فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، فرمایا یہ اپنی اس بری نیت کی وجہ سے اس تیسرے بندے کی طرح ہے، اس کے برابر جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے۔ تو دنیا کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اقسام کے اندر تقسیم کر دیا۔ فرمایا پہلا وہ جس کو اللہ نے رزق دیا، علم دیا، اس نے ان کے حقوق کو پہچانا، اللہ کے حقوق کو پہچانا، اور جو ہے وہ صلہ رحمی کی ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پر جس کے پاس علم ہے مال نہیں، اور وہ نیت صاف رکھتا ہے، نیت ستھری رکھتا ہے، اچھی نیت رکھتا ہے کہ میرے پاس ہوتا میں نیک کاموں میں خرچ کرتا، میں صلہ رحمی کرتا، فرمایا اس کو بھی ثواب پہلے کی طرح جو ہے وہ ملے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ جس کے پاس جو ہے وہ علم نہیں مال ہے، اور وہ اس کو فضول خرچیوں میں عیاشیوں میں جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ سب سے برا انسان ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پلے کاکھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ بات ہوتا تو میں فضول خرچی کرتا، میں یہ چیز خریدتا، میں فلاں کام کرتا، یہ کرتا، میں بھی جو عیاشیوں میں مبتلا تھا، فرمایا یہ بھی اس تیسرے شخص کی طرح ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مال بھی عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے، تو اللہ ہمیں اپنا ڈر بھی عطا فرمائے، اپنا خوف بھی عطا فرمائے، اور اپنے رشتہ داروں کا جو ہے وہ حق پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی حدیث سے مبارک فرمایا 4 چیزیں جس کو مل جائیں
اور ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی ملے تو پریشان نہ ہو۔ فرمایا اربعن اذا کنا فیکا فلا علیکا ما فاتک من الدنیا، فرمایا 4 چیزیں اس کے پاس موجود ہوں نا تو دنیا کی اور کوئی چیز کچھ اس کے پاس نہ بھی ہو پھر بھی وہ پریشان نہ ہو، وہ سمجھے میرے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ سمجھے میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا حفظ امانت، فرمایا جس کو اللہ امانت کی حفاظت عطا فرماتا، امانت کی حفاظت یہ ایک بہت بڑی اعلیٰ خصوصیت ہے۔ اور امانت جو ہے وہ صرف مال کی امانت نہیں، کسی نے مال رکھوایا تو بس اس کی جو ہے حفاظت کریں، اس کو واپس کر دیں، نہیں، قومی، ملکی اور شخصی راز، کسی کے پاس جو ہے وہ قوم کا کوئی راز ہے، اپنے ملک کا کوئی راز ہے تو اس کو وہ افشا نہ کرے، اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو جو ہے وہ لیک نہ کرے۔ کسی بندے کا کوئی اس کے پاس راز ہے اس کو بھی وہ جو ہے وہ لیک نہ کرے۔ فرمایا یہ چیز جس کو مل جائے وہ سمجھے مجھے سب کچھ مل گیا، یہ پہلی چیز ہے۔ فرمایا حفظ امانت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مال جو ہے وہ بڑے بڑوں کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ فرمایا قرب قیامت ہوگا، اسلام جو ہے وہ صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف رسم الخط کے طور پر یا رسم کے طور پر رہ جائے گا، مسجد آباد ہوں گی لیکن ان کے اندر ہدایت نہیں ہوگی، اور آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا جو ہے وہ ایمان وہ چند ٹکوں کی خاطر جو اپنے ایمان کو بیچ لے گا، یعنی اس کی نظر میں ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، دنیا کا مال جو ہے وہ اس کی ویلیو ہوگی، دنیا کی دولت کی اس کے سامنے ویلیو ہوگی۔ تو فرمایا جس کو امانت مل جائے، امانت کی حفاظت مل جائے، اس کے اندر دنیا کا لالچ نہ آئے، وہ اپنی اس امانت کی حفاظت کرے، تو فرمایا وہ شخص پریشان نہ ہو، وہ سمجھے اس کے پاس بڑا خزانہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصدق حدیث، بات کی سچائی، جس کو سچ بولنا نصیب ہو جائے، جو سچ کو اپنا لے، سچ کے راستے کو اپنا لے، جھوٹ سے دور ہو جائے، فرمایا یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہوتا تو بہادر ہے، مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، مومن ہو تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن بہادر ہوتا ہے، اس کے اندر بزدلی نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کسی معاملے کے اندر کسی وقت کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے، ہو سکتی ہے مومن کے اندر بزدلی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ اور میں نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کے اندر بخل آ جائے، کنجوسی آ جائے، کسی معاملے کے اندر وہ کنجوسی کر جائے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن ہمیشہ سچ کو اپناتا ہے، سچائی کو اپناتا ہے، سچائی کا ساتھ دیتا ہے، زبان سے ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو فرمایا یہ دوسری چیز وصدق حدیث، جس کو سچائی مل جائے وہ بھی سمجھے میرے پاس بہت بڑا خزانہ آ گیا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن خلیقۃ، فرمایا جس کو اعلیٰ اخلاق مل جائے، اس نے خلق جس کو مل جائے، اور اس نے خلق یہ نہیں ہے کہ صرف بندہ منہ تے ہنس کے مل لے تو بعد جو بندہ چلو جڑا بڑھنی شروع کر سب جب سامنے آئے تو اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھی گفتگو کرے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، لیکن جب بندے سے دوسرے سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے تو پھر اس کے خلاف ہونا شروع ہو جائے، نہیں، اس نے خلق یہ ہے کہ اس کی عادات بھی اچھی ہوں، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، وہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس کے اندر اخلاق موجود ہوں۔ تو فرمایا یہ تیسری چیز حسن خلق بھی جس کو مل جائے وہ بھی سمجھے میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِفَّةُ فِي طُعْمَةٍ، فرمایا جس کو لقمے کی پاکیزگی مل جائے، رزق حلال کھانا نصیب ہو جائے، جو حلال کمائے حلال کھائے، فرمایا یہ چیز بھی جس کو نصیب ہو جائے وہ بھی سمجھے میرے پاس بہت بڑا خزانہ مل گیا، کیونکہ رزق حلال کے اندر بڑی برکت ہے۔ حرام کے اندر بظاہر جو ہے وہ اضافہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی، حلال اگرچہ تھوڑا ہو
تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اور حلال ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے۔ بندہ حرام کمائے، حرام کما کر جو ہے وہ نیکی کے راستے پر خرچ کرتا رہے، وہ اس کو جو ہے وہ خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ حلال سے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا نیکی کے راستے پر، اللہ کے راستے پر، تو اس کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ 4 چیزیں جس کو مل جائیں اور دنیا کی کوئی چیز نہ بھی اس کے پاس ہو، وہ سمجھے میرے پاس سب کچھ ہے۔ پہلی فرمایا امانت کی حفاظت مل جائے، بات کی سچائی مل جائے، حسن خلق مل جائے، حسن اخلاق مل جائے، اور رزق کی پاکیزگی مل جائے۔ یہ 4 چیزیں تمہارے پاس موجود ہو، سمجھو دنیا کے تمام خزانے میرے پاس موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہی گفتگو اس سلسلہ اگلے جمعے بھی جاری ہے۔